اعتکاف بہت ہی عظیم و شان عبادت ہے، اور جو کہ پورے اس محلے میں یا اس گاؤں میں کوئی ایک آدمی بھی آ کر مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو تمام کی طرف سے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ 10 دن بھی بیٹھتے ہیں کوئی لوگ 3 دن بھی بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی لوگ 2 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی لوگ 1 دن بھی بیٹھتے ہیں۔ 10 دن سے مطلب کہ یہ 20 کے بعد سے لے کر 29 یا 30 جب چاند نظر آئے، اور 3 دن آخری 3 دن اور 2 گھنٹے میں نے اس طرح کہے کہ اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے کہ 29 کو عصر کی نماز پڑھ کے آپ اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور جب مغرب کے وقت چاند نظر آ جائے، تقریباً 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ 2 گھنٹے کا اعتکاف بھی ہو گیا۔ اور 1 دن کا اس لیے کہا کہ کوئی 29 کو عصر کے وقت جا کر بیٹھے اور 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد مغرب کے بعد یا کچھ دیر بعد چاند دکھائی نہ دے اور 30 کا رمضان ہو جائے، اب وہ پھنس گیا، اب اس نے اگلا پورا 1 دن بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، عید کا چاند نظر آئے گا تو وہ نکلے گا، تو اب جناب والا وہ اگلے 30 کا دن کے پورے روزے کا بھی اعتکاف ہوگا، تو اس طرح 1 دن کا اعتکاف بھی ہوگا۔ تو یہ 3-4 صورتیں ہیں اعتکاف، بہت عظیم و شان عبادت ہے۔ کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، اور 10 دن بیٹھنا بھی بہت عظمت سے بھرپور ہے، لیکن اس کو ایک تماشا اور ایک رسم و رواج نہ بنا کر کیا جائے، ایک عظیم عبادت بنا کر کیا جائے۔ اور دوران اعتکاف یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے اعتکاف میں ہو اور آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، دوران اعتکاف ہو اور آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، وہ جو میں نے عرض کیا فرض ہو نہیں رہا اور اعتکاف میں گھسے ہوئے ہو۔ اسی طرح دوران اعتکاف دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ نہیں صحیح۔ دوران اعتکاف آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، نبی پاک پر درود و سلام بھیجئے۔ اگر کوئی اسلامی مدرسے کا طالب علم ہے تو وہ دوران اعتکاف اپنے وہ کتابیں جو اسلامک کورس کی ہیں وہ بھی اعتکاف میں پڑھ سکتا ہے، اس کو بہت ثواب ملے گا اور اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوران اعتکاف آپ مذہبی گفتگو کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے باقی احباب کو آپ واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو باقی اعتکاف والوں کو اکٹھا کریں، ان کو مسئلے اور مسائل بتائیں دوران اعتکاف۔ اور دوران اعتکاف اگر کوئی شخص مسجد کا امام ہے یا خطیب ہے تو وہ دوران اعتکاف نماز بھی پڑھا سکتا ہے، دوران اعتکاف وہ تقریر بھی کر سکتا ہے، خطبہ بھی دے سکتا ہے، اور جیسے میں اس وقت جمعے کا خطبہ اردو زبان میں دے رہا ہوں وہ یہ بھی دے سکتا ہے دوران اعتکاف۔ دنیا داری میں نہیں گھسنا دوران اعتکاف۔ اور اسی طرح غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، آپ غسل کر سکتے ہو ایک دن رہ جی یا غسل کے لیے۔ اسی طرح جنازے کے لیے باہر مسجد سے نکلنا، اگر مسجد سے کہیں دور جنازگاہ ہے تو مناسب نہیں ہے اعتکاف والے کے لیے جانا، لیکن اگر مسجد کے اندر ہی اور مسجد کے احاطے میں ہی اگر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے پڑھنے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ باتیں۔ اور آخری بات کہ اعتکاف جب آپ نے کیا ہے، عظیم و شان عبادت آپ نے کی ہے، اس 10 دن یا 3 دن یا 1 دن یا چند گھنٹے، تو اب ان 10 دنوں کی لاج رکھو، جس طرح آ کے بیٹھے تھے واپس جا کر ویسے ہی دنیا میں غرق مت ہو جانا، اور اعتکاف سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی واپس جا کر ہو جانا۔ وہ تو رب سے ہی ایک طرح کا مذاق کرنا ہے کہ جیسے پہلے جھوٹ چلتا تھا، بے ایمانی چلتی تھی، نظر بدی چلتی تھی، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں چلتی تھی، اعتکاف میں اٹھ کر 10 دن محنت کر کے پھر اس میں غرق ہو جانا ہے، پھر دنیا داری میں بہہ جانا ہے، پھر اللہ رسول کے احکامات کو پس پش رکھ دینا ہے، تو اس بیٹھنے سے نہ بیٹھنا ہی بہتر تھا۔
تو میرے بھائیوں بعض ایسے عظیم کام ہیں اگر وہ بندے کے ذمہ ہوں تو اس کا اعتکاف میں نہ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بے شمار کام ہیں جیسے کہ کسی آدمی کا اس 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنے سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں, معاشرے میں کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں, اس بندے کے ذمہ ایسی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ ادا نہیں کرے گا دوران اعتکاف وہ چلا جائے گا 10 دن کی وہاں سے تو چھٹی ہو جائے گی, اس سے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچتا ہو, اس سے دین کے کچھ کاموں کو نقصان پہنچتا ہو, اس کے لوگوں کے دکھ درد میں کچھ اضافہ ہوتا ہو اس کے وہاں 10 دن جانے سے, تو بہتر ہے کہ اپنی وہ ڈیوٹی ادا کرے دوران اعتکاف جانے کے, پھر کبھی انتظار کرے فرصت کے لمحات کا کسی رمضان میں, تو اس میں جا کر دوران اعتکاف رمضان میں جا کر بیٹھ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور یہ جو لوگ گھونگھٹ نکال لیتے ہیں, یہ گھونگھٹ کہاں سے آ گیا جناب اس کے اندر اعتکاف کے اندر کہ جب کپڑا اوپر کی ہوا ہے شکل کسی کو نہیں دکھانی, یہ ہے بھائی آپ کوئی بی بی بن گئے ہو یا کوئی باپردہ ہو گئے ہو, کیا مسئلہ کیا ہو گیا ہے یہاں جناب یہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کسی کو منہ نہیں لگنا. بھائی وہ آپ تو اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جا کر بیٹھے ہو, اس میں شکل چھپانے کی بات تو نہیں, شکل دکھاؤ ناز کی بات ہے. بندہ وہاں بہتر ہے اپنی شکل دکھائے بھی, میں بات آپ کو دیکھ کر شاید کوئی اور بھی رشک کرے اور وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے, چھپانے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا بھی بہت ثواب ہے, ان کو خدمت کیجئے. کوئی گھر سے بیٹھتا ہے تو بیٹھے. عورت اس کے پردے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مسجد میں نہیں آ سکتی اعتکاف, کیونکہ پردے کے لیے عورت کا جہاں بھی اگر نماز کے لیے مسجد میں مناسب جگہ نہیں تو روکا گیا ہے تو پردے کے لیے, اگر قبرستان میں عورت کو جانے سے روکا گیا تو پردے کے لیے, اور اگر اعتکاف مسجد میں بیٹھنا عورت کو روکا گیا تو اس کے پردے کے لیے کہ باپردہ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف وہ اختیار کرے. لیکن اگر عورت نے پردے کا خیال ہی کہیں نہیں رکھنا, بس نہ بازاروں میں نہ گھر میں نہ پھرنے پھرنے میں, تو پھر کیا صرف قبرستان میں ہی پردہ ہے یا مسجد میں ہی پردہ ہے, باقی ہر جگہ پر جیسے مرضی گھومے پھرو. تو وہ اعتکاف عورت کے لیے مناسب یہ ہے کیونکہ ہماری مساجد میں یہاں اب اہتمام اتنا عورتوں کے لیے علیحدہ نہیں کیا جاتا اس پاکستان کی سرزمین میں, لیکن باہر کے ممالک میں آپ جائیں, عرب دنیا میں آپ جائیں تو آج بھی وہاں عورتوں کے لیے باپردہ نماز پڑھنے کا انتظام موجود ہے. تو ایسے وہاں عورتوں کو مسجد میں ہی ویسے ہی جا کر پڑھنی چاہیے نماز جیسے مرد پڑھتے ہیں, اگر مناسب وہاں موجود ہے. اور مناسب پردہ موجود نہیں ہے تو پھر جناب والا وہ گھر میں بیٹھے عورت بھی, اور وہ اپنے جناب وہ اعتکاف میں بیٹھے. لیکن اس میں عورت بیٹھنے والی یہ خیال رکھے کہ اس کے اعتکاف میں بیٹھنے سے اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کیا, تو ضروری ہے پہلے بچوں کو سنبھالے اعتکاف میں پھر کبھی بیٹھ جائے جب بچے بڑے ہو جائیں. اسی طرح اس کے اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا اس کے شوہر کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی, یا اس کا شوہر ناخوش تو نہیں ہو رہا. شوہر کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے. یا اسی طرح سے عورت کا گھر میں کوئی اور انتظام ہے, کئی لوگوں کو کھانا دینا ہے پکا کر, اور اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی تو وہ لوگ افطار اور سحر کے وقت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. تو اس عورت کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ افطار اور سحر کے کاموں میں مشغول رہے, اعتکاف پھر کبھی بیٹھنے کی کوشش کر لے جب کوئی موضوع بندوبست ہو جائے جو اس کے ذمہ کام ہے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ خاطر مرد حضرات بھی رکھیں اعتکاف میں بیٹھنے والے, اور عورتیں بھی رکھیں اعتکاف میں بیٹھنے والے.